سب سے پہلے تو آج آپ کو یہ بتاؤں کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے میری میٹنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنسلٹیشن کے سلسلے میں، جو ہمیں ڈائریکشن ملی تھی کہ ٹکٹوں کے سلسلے میں ہم ملاقات کر سکتے ہیں اور کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ آج بھی ڈیٹیل بحث ہوئی ہے اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں ہماری یہ کنسلٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ فائنل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ گوئنگ اہیڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن۔ اس کے بعد جو خبر آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کی بحالی کا وہ واپس لیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پہ۔ الیکشن کمیشن اس فائل کو، اس کیس کو ایسے چیز کر رہا ہے جو کبھی پہلے کسی نے نہیں چیز کیا ہے۔ میں صرف یہ گزارش آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا۔ جو ہماری ہیئرنگ 26 تاریخ کو ہوئی تھی وہ 4 گھنٹے پہ ہیئرنگ ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری پٹیشن میں نہ اس وقت نہ ابھی نہ وفاقی حکومت پارٹی ہے نہ صوبائی حکومت پارٹی ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے بحاف سے الیکشن کمیشن کے سارے آرگومنٹس ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 1.5 گھنٹے بحث کی ہے، اور اس بحث میں ان کی ساری کنٹینشن ریپروڈیوس ہے۔ اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا وفاقی حکومت کے بحاف سے وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، جس کی حاضری لگی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹے ویکیٹ کرو، اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس اسٹے کو امپلیمنٹ کیا ہو۔ انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزرو سیٹس کی اسکروٹنی ہے ہم اس کو 13 تاریخ تک لے کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 227 ریزرو سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی۔ آپ اس ملک کے 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ، تو آپ نے بنیاد رکھی ہے، اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی، جس کے بارہا مذمت کی گئی ہے، جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ اسٹیبلٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سی پارٹی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے، مہربانی فرما لیں اور جلدی سے ہمیں بھی سنیں۔ سر آپ نے کہا تھا کہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو بلا جو آپ کے امیدوار ہیں، ظاہر ہے آپ نے کل کہا کہ ہم عام اسمبلی پر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کے امیدوار اب الیکشن لڑیں گے وہ علیحدہ انتخابی نشان پر لڑ سکتے ہیں، تو اس بارے میں کیا سپریم کورٹ؟ دیکھیں، سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا تو آبویسلی پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے۔ دیکھو اس سے ووٹر بھی سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی، اس میں سسٹم کا ہار ہوگا، اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی، اس میں ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ سر یہ بتائیے گا، خاص طور پہ آپ کا بیان جو آج بہت ڈسکس ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور کیا آپ لوگوں نے کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ ہے وہ وڈرا کر لی جائے گی؟ یہ انکنڈیشنل؟ ایک منٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ہم نے دیے اور 12 مرتبہ دیے ہیں، اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچنز ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوشچن ہوگا۔ کل کی اسٹیٹمنٹ جو مسٹر جاوید صاحب سے منسوب ہے، نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی، کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں
میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی IMF سے. کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا. نہ ہم نے IMF کو کل ڈسکس کیا ہے، نہ اس کے اسٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. سر جو پہلی ملاقات ہوئی ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے ہیں اکانومی کو بشمول IMF کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی. جب آپ خرید و فروخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ اکانومی کے پیسے اسٹیبل کرو گے. 80% سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی، 20% سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی جمہوریت نہیں سن سکتا. یہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. نصرت جاوید کی اسٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے، اس کو چاہیے تھا اسٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی اس کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہے. سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج فریم ہو گیا، کس طرح سے آپ اس ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارڈ ٹائم میں آ کر کے صرف آپ انڈائٹ کرا رہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا، لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے. آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہو. یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بلیک کو ریسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار 8 فروری کو تو کیا آپ آپ سزاوار ہو؟ کیا کنسیڈر کریں گے آپ آزاد امیدوار یا آپ بائیکاٹ کی بوائے کاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں. قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے، ایک ہی سمبل ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے. وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے ہیں یہ ریکال نہیں کر سکتے. مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو، ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے. یہ جمہوریت کے آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف اور فیوچر چلڈرنس فیوچر کی ہماری اوبلیگیشن ہے جمہوریت کو. اگر سپریم کورٹ میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے. میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ 90% یقین ہے ہر کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور اگر فار ایگزامپل نہیں کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں بھی جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا. اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں، وہاں آپ کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 14 آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں آلموسٹ 28 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروونشل اسمبلی کی ہے. ایک ایک سیٹ پہ آپ کے جو 5 6 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو 100 نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے، پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی، ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا. تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈائریکٹلی آلموسٹ نکال دیا جو کہ